حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو لے کر کسی سفر پہ نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے، آدھی روٹیاں مجھے ملے گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹیاں کھا لوں۔ 2 روٹیاں لے کے واپس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں 2 ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 ہم نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، دریا کو ہم پار کیسے کریں گے جبکہ یہاں کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کے میرے پیچھے چلے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری 1000 جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعزاز نبی پہلے مابعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے۔ راستے میں ہرن کا ایک ہول گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کو اشارہ کیا تو آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال کو ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑی بھرتے ہوئے دوسرے ہرنوں سے جا کر مل گیا۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دوگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹیاں کھائی۔ یہ سن کر شرمندگی سے شاگرد نے بولا، تیسری روٹیاں میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد قریب بیٹھ کر سوچنے لگا، یہ کیسے گھر لے کے جائیں؟ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اس کا قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسہ دیا اور کہا، شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹی میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹ میری ہو جائے گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹیں آئیں گی۔
جب اس کا تیسرا ساتھی زہر سے آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ انہوں نے روٹیاں کھائی تو دونوں زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے